جی آپ کی بات کے ساتھ حافظ بلال جی اس وقت موجود ہوں صوبائی منسٹر پاپولیشن سردار کرن ہاشم ڈوگر کے ڈیرے پر۔ آج ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے کچھ ڈیولپمنٹ کے کاموں پر اور کچھ عدم اعتماد کے بارے میں، کیا عدم اعتماد لانے جا رہا ہے، تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میرے ساتھ صوبائی منسٹر پاپولیشن سردار کرن ہاشم ڈوگر موجود ہے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باو اجداد نے اس ملک کو حاصل کیا، جس کی وجہ سے ہم ایک خوش آئین اور آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو سر اس کے حوالے سے آپ پہلے بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس ملک عزیز کے تمام جو ہمارے بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میں سب کو آزادی مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آزادی کی نعمت ہے، اور اگر کسی کو اس کا صحیح جانچنا ہے کہ آزادی کیا چیز ہے تو آپ فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں، آپ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آزادی کیا چیز تھی۔ میں اس موقع پہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے بزرگ جنہوں نے اس آزادی کی ساری اس وقت جدوجہد کی آزادی کے لیے، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہمیں آج اس موقع پہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی صحیح معنوں میں خدمت کریں گے اور اس کو ایک بہترین اور ایک مضبوط ترین ملک بنائیں گے، جس کے لیے ہم سب کو اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے۔ سر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے الحمدللہ 177 میں ڈیولپمنٹ کے کام تو بہت جاری ہیں، اور آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ہمارے گرد و نما ہمیں الحمدللہ کام جاری ہیں۔ تو سر کون سے علاقے میں کام ہو رہا ہے، آپ یہ ذرا دعا کرنے والی کل؟ اس وقت الحمدللہ کافی ابھی جو کام اس وقت جاری ہیں، ان کو ملا کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 3.25 سال میں الحمدللہ ہم نے 70 کلومیٹر حلقے میں نئی سڑکیں بنائی ہیں، جس میں کارپیٹ روڈز بھی شامل ہیں، اور یہ وہ سڑکیں تھیں جو عرصہ دراز سے جو محرومی کے پسے ہوئے لوگ تھے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں بوبے وال کی، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈھینگشا سے نبی عثمان والا اور گوڑ جگیر کی، منوریاں، چھبر اور ہرچوکی کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ پھر کنگن پور کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ٹریفک کا اتنا بوجھ بن چکا ہے کہ وہاں سے گزرنا ناممکن ہو گیا ہے، تو آج الحمدللہ ایک بہترین بائی پاس اس وقت بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ جمشید شامپور کے ارد گرد کافی سڑکیں اس وقت، جمشید سے پرانا شامپور، جمشید سے کوٹھا، یہ سڑکیں زیر تعمیر ہیں۔ بنگی کلیاں میں سڑکیں بن چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کنگن پور میں عرصہ دراز سے جو لوگوں کی گلیوں کے برے حالات تھے، میں انشاءاللہ جو ابھی اس وقت کام جاری ہے، اس کے بعد میں مکمل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے قصور کی کسی بھی ٹاؤن کمیٹی سے آپ اس کا مقابلہ کر سکیں گے، اور وہاں پہ ہم نے ڈی پی ایس اسکول کا اس ہفتے ہم نے جو بڑی دیر سے وعدہ کیا ہوا تھا، اس کے سارے پروسیجر مکمل ہو گئے ہیں، ہم اس کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کنگن پور میں بچوں کے کھیلنے کے لیے ریلوے کی مدد سے ہم نے وہاں پہ ایک کرکٹ گراؤنڈ بنایا، جس کی اسٹیڈیم کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ابھی سڑکیں ججل سے چگے چبینا، ججل سے ڈھاؤ کے، تو اتنی ہے کہ شاید مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ایک خاص طور پہ موکل گاؤں، جس کے ارد گرد انتہائی، میں جب جاتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ کہیں آج سے 300 سال پہلے کی میں کسی جگہ پہ آ گیا ہوں۔ تو ہیڈ 57 سے لے کے اور بستی تون اور وہاں سے گزر کے یہ سڑک موکل چوک تک جائے گی، اور انشاءاللہ پھر لوگوں کو احساس ہوگا کہ کیا فرق تھا ماضی کی حکومتوں میں، ماضی کے جو یہاں پہ منتخب نمائندے تھے۔ اور ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے میری بات تھوڑی طویل ہوگی، میں نے خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا، اپنے فنڈ میں سے خطیر رقم یونیورسٹی آف چونیا کے لیے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی پی ایس کی تعمیر ہے۔ میں نے الحمدللہ دریا کے پار 73 سال میں جو اسکول نہیں بنے تھے، ایک اسکول مکمل ہو چکا ہے جہاں پہ اس وقت تعلیم کا عمل جاری ہے، دوسرا اسکول اس وقت شفٹنگ کے عمل سے گزر رہا ہے۔
یہ انشاءاللہ ایسے کام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو ان کا فائدہ۔ یہ تو بات سر بہت اچھی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے۔ سر یاد دلانے کے لیے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے گاؤں جمشید کلاں کے لیے کہ ایک پانی کی ٹینکی جو ہمارے مسئلہ آ رہا ہے ہمارے بچوں کا، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں میں پرابلم آ رہی ہے، بیماریاں کی آ رہی ہے، تو سر آپ کا وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں، پانی کے حوالے سے آپ نے وعدہ کیا تھا پبلک کا، آپ بتا دیں انشاءاللہ۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے آج سارا انٹرویو جو ہے اصل فوکس آپ کا یہی تھا، تو بہرحال انشاءاللہ وعدے تو کیے جاتے ہیں اور وعدے وفا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مگر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اس کے اوپر عمل کرے۔ میرا حلقہ پنجاب کا سب سے بڑا حلقہ ہے، حلقے یعنی ایریے کے لحاظ سے، تو کوشش کی ہے ابھی انشاءاللہ آپ کو پانی کی جو اسکیم ہے جمشید میں دربار کے پاس ہی، میں آپ کو ایک انشاءاللہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا کے دوں گا۔ آپ دعا کریں کہ یہ جو حکومت جس مد و جزر سے گزر رہی ہے یہ گزر گئی۔ سر میں لاسٹ کویسچن ہے، جو عدم اعتماد لانا جا رہے ہیں 28 مارچ کو، آپ اس حوالے سے کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، عدم اعتماد لانا ان کا ایک سیاسی حق ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، آئین کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے، تو اس لیے یہ تو ان کا رائٹ ہے، میرا اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا صرف اعتراض یہ ہے کہ انسان کو ضمیر فروشی نہیں کرنی چاہیے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے منتخب ہوا تھا، میرا فرض بنتا ہے کہ میں تحریک انصاف کے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو سپورٹ کروں۔ اگر میں نے نہیں کرنا ہوگا تو اس کا اخلاقی طور پہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دیں، پھر آپ نیا الیکشن لڑیں اور پھر جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں۔ تو مینڈیٹ جو عوام نے آپ کو دیا ہے آپ کو اس مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ باقی جو ساتھ میں جو ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، جو ہمارے اتحادی ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ میں تو امید یہی کروں گا کہ 3.5 سال گزر گئے ہیں، حکومت کو اپنا وقت پورا کرنے کا ملنا چاہیے موقع، پھر یہ عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اس حکومت کو آگے لانا چاہتی ہے یا نہیں لانا چاہتی۔ تھینک یو، مہربانی سر۔ پاپولیشن سردار کرن ہاشم ڈوگر نے بتایا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ قصور ہمارے پورے پاکستان کا یہ سب سے بڑا حلقہ ہے، یہ بہت بڑا حلقہ ہے، ہمارے انشاءاللہ کام ہو رہے ہیں اور جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ مزید انشاءاللہ یہ کام جاری اور ساری رہیں گے۔ اور عدم اعتماد کے بارے میں کہا کہ یہ ان کا آئینی حق ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ ان کا آئینی حق ہے، وہ اپنے حق ادا کریں، یہ جو ہوگا ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ جی اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت۔